السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کریم کی دو صورتوں سے متعلق، جو ایسی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو رزق کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دو صورتوں کو جو شخص بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور کر دیں گے۔ یہ دو صورتیں بڑی ہی مجرب ہیں، اور جس نے بھی ان کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دیا۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی صورت سورہ واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھتا ہو اور وہ یہ جانتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی یقین رکھتا ہے، تو میرے خیال سے اسے سورہ واقعہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ اس صورت کو پڑھتا رہے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اسے کہاں سے رزق عطا کرتے ہیں اور کیسے کیسے دروازے اس پر رزق کی کھولتے ہیں۔ دوستو، جو شخص، جو اللہ کا بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے نا، یا اس کو کسی بھی حوالے سے رزق میں تنگی ہے، تو وہ سورہ واقعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا شروع کر دے۔ اگر آپ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کو آزماتے بھی ہیں، اس پر رزق کی تنگی کی لا کر یا اور دیگر آزمائشیں لا کر اپنے بندے کو آزماتے ہیں، امتحانات اللہ اپنے بندے پہ لاتے ہیں، تو اس میں صبر کریں اور یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق کی جو تنگی ہے اس سے نجات دلا دیں گے، اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رکھتے ہوئے آپ سورہ واقعہ کو خود بھی پڑھیے اور اپنے تمام اہل خانہ کو بھی سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ یہ صورت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے وہ اللہ دور کر دیں گے۔ دوسری صورت دوستو، جو رزق میں تنگی کو دور کرتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وہ صورت سورہ مزمل ہے۔ 29ویں پارے کی یہ صورت سورہ مزمل جو ہے، یہ بھی پڑھنے میں بہت مختصر ہے، زیادہ طویل صورت نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھنے میں آپ کے 5 سے 7 منٹ لگنے ہیں، لیکن جب آپ اس سورہ مزمل کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں گے نا دوستوں، اور ایک طویل عرصے تک آپ اس کو پڑھتے رہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رزق کے دروازے کھولیں گے۔ آپ کے کاروبار میں اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی آپ سورہ مزمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو یہ عمل ہے سورہ مزمل کا، یہ رزق کے حوالے سے ہی بزرگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص کو رزق میں تنگی ہو، وہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کی دولت میں اضافہ ہو، تو پھر وہ سورہ مزمل کو کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ سورہ مزمل کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، اور کوشش یہ کرے کہ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک وقت متعین کر لے اور سورہ مزمل کو پڑھ لے۔ سورہ مزمل دوستو ایسی صورت ہے کہ جس شخص نے بھی اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھولے ہیں، اور رزق کے حوالے سے جو اس کی پریشانی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دور کی ہے۔ تو سورہ مزمل جو ہے یہ بڑی ہی مجرب ترین صورت ہے۔ سورہ واقعہ بھی اور سورہ مزمل بھی، یہ دونوں صورتیں دوستو بڑی مجرب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ سورہ رحمان کو بھی پڑھتے رہیں اور سورہ واقعہ کو بھی پڑھتے رہیں، اور سورہ مزمل کو بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتے ہیں۔ ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق دیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ دو صورتیں خود بھی پڑھیے، اپنے چاہنے والوں کو بھی بتائیے، اپنے اہل خانہ کو بھی بتائیے، کیونکہ آج اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور پریشان رہتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ وظائف کرتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے رزق کے حوالے سے بے حد مجرب ہے، اور اس کو جس نے بھی کیا ہے اس کو نفع پہنچا ہے، فائدہ پہنچا ہے۔ تو آپ بھی سورہ مزمل کو اور سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور پھر دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں اور کس طریقے سے رزق کی بارش اللہ تعالیٰ آپ پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بڑا کریمانہ معاملہ فرماتے ہیں۔ آزمائش ضرور ہوتی ہے، بعض دفعہ امتحان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتے ضرور ہیں۔ اس لیے صبر کا دامن تھامے رکھیے اور مایوس مت ہوں، نا امید مت ہوں، اور عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی قسمت بدلنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ آنے والی ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔